ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معزز سامعین، خطبہ جمعہ میں تشریف فرما باوقار دین احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور آج خطبہ جمعہ میں اسی رجب سے متعلق چند اہم باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اسوہ اور نمونہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر طرح کی لعنتوں، ضلالتوں، ظلمتوں اور تاریکیوں سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، رجب سے متعلق سب سے پہلی چیز جو ذکر کرنا مناسب ہے
وہ اس کی فضیلت کے تئیں کتاب و سنت کے اندر کیا نصوص وارد ہوئے ہیں اور ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ کیا چیزیں ثابت ہیں. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کا آغاز انہی باتوں سے کی جائے. سب سے پہلی اور اہم ترین فضیلت اس مہینے کی جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی وہ ہے اس کا 4 حرمتوں والے مہینے میں سے ایک مہینے کا ہونا. یہ حرمت والا مہینہ ہے رجب کا مہینہ. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی ظلم اور زیادتی، ہر طرح کا آپس میں وہ معاملہ جو دیگر مہینوں کے اندر بلا کسی خوف و خطر کے انسان کیا کرتا ہو، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی کہ ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھیں. رب ذوالجلال نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 یہ مہینے ہیں جنہیں حرمتوں والا مہینہ اللہ رب العالمین نے بہت پہلے سے انہیں بنا رکھا ہے. رجب کے مہینے کی یہ اہم ترین فضیلت جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اور یہ بات بخوبی ہمیں معلوم ہے کہ نیکیوں اور فضیلتوں کے کام، اچھائیوں اور بھلائیوں کے کام جو دیگر ایام میں کیے جائیں ان کا جو مقام، جو درجہ اور مرتبہ شریعت کی نگاہ میں ہوتا، اگر فضیلت کے ایام میں وہ کام انجام دیے جائیں تو اس کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے. چاہے وہ فضیلت زمانی ہو یا وہ فضیلت مکانی ہو. زمانی فضیلتوں کی مثالوں میں سے ایک فضیلت جو اللہ رب العالمین نے مہینوں کے حوالے سے رمضان المبارک کو دے رکھا ہے. یہ زمانی فضیلت ہے کہ یہ مہینہ اور مہینوں پر نہایت ہی برکتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے. زمانی فضیلت والے اور اوقات میں سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے آج کا دن بقیہ دنوں کے اوپر فضیلت والا بنایا ہے، یعنی جمعہ کا دن. تو جمعہ کے دن کا جو مقام ہے اور اس کا جو مرتبہ ہے اور اس کا جو درجہ ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اگر اس فضیلت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام انجام دیے جائیں جو رب ذوالجلال کو محبوب ہوں، اللہ رب العالمین کو پسند ہوں، تو یقیناً ان کاموں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان کا درجہ اور مقام عظیم ہو جاتا ہے. یہ بہت عظیم الشان چیز ہے جس کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی فضیلت والی چیز آئے اس کا وہ خصوصی اہتمام کرنا ہے. مکان کی فضیلت، جیسے اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کو دیگر شہروں پر فضیلت عطا فرمائی. خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر اگر کوئی شخص ایک نماز ادا کرے، دیگر اور جگہوں پر 1,00,000 نماز سے بھی بہتر وہاں کی ادا کی گئی نماز کا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا. مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی شخص ایک نماز ادا کرتا تو رب ذوالجلال نے اس کا جو اجر رکھا ہوا ہے کہ دیگر جگہوں پر اگر 1000 نماز ادا کی جائے تو اس سے وہ زیادہ فضیلت والی نماز شریعت کی نگاہ میں قرار پاتی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جگہوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دے رکھی ہے، اوقات کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دے رکھی ہے. اگر یہ ان جگہوں سے یا ان اوقات سے
ہمارا سامنا ہو اور ہمیں وہ چیزیں دستیاب ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہمیں وہ عطا فرما دے، تو اس کا صحیح استغلال اور صحیح انداز سے اچھے اور بہتر قسم کے اعمال انسان کو انجام دینی چاہیے۔ ایک اور فضیلت اس مہینے کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 اہم ترین عمروں میں سے ایک عمرے کی ادائیگی اس مہینے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کل 4 عمرے کیے اور ایک حج۔ 4 عمرے اور ایک حج آپ نے کیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان 4 عمروں میں سے ایک عمرہ آپ نے اسی مہینے میں کیا ہے، اور وہ ہے رجب کا مہینہ۔ مگر یاد رہے یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے ہیں اور 4 ذی القعدہ میں کیے ہیں۔ 4 عمرے کیے اور 4 ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں، اور کوئی بھی عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مگر ہر عمرے کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ایک عمرہ آپ نے رجب میں کیا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو رد فرمایا، اور ان کو یہ حق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صحیح وضاحت اور اس کا صحیح تذکرہ جو وہ جانتی تھی اور انہیں بخوبی اس کا علم تھا، اس کو وہ کرتے ہیں، اور چنانچہ انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا، اور یہی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے۔ گویا کہ یہ فضیلت اس مہینے کو حاصل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے صحیح اور درست نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ چند باتیں ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ کچھ اور بھی روایات اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں، اور ان روایات کا نچوڑ 2 کاموں کے تذکرے سے ملتا ہے۔ ایک کام کا تعلق نماز سے ہے اور دوسرے کام کا تعلق روزے سے ہے۔ یہ 2 اہم ترین کام اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے حوالے سے کئی روایتوں میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی فضیلت کا تذکرہ ان روایات سے ملتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر یہ مذکور ہے کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو برکت عطا فرما رجب کے اندر اور شعبان مہینے کے اندر، اور اے اللہ تو ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے۔ یہ بطور نمونہ کہ میں نے یہ 2 روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں جو اس تعلق سے ذکر کی جاتی ہیں اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے، مگر ایک بھی روایت صحیح اور درست صرف نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے محدثین نے اجماع نقل کیا ہے، محدثین نے اتفاق نقل کیا ہے، تمام محدثین کا اس بات اس تعلق سے کہ رجب کے مہینے کے حوالے سے جو روایتیں بھی ذکر کی جاتی ہیں اس کی فضیلت کے اندر یا اس میں عبادت کے تئیں کچھ فضیلت کے حوالے سے، وہ روزے سے متعلق ہو یا نماز سے، وہ ساری کی ساری یا تو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، اور یا وہ سخت ضعیف ہیں۔ یہ باتیں کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، جس میں علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر، امام شوکانی نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر،
الفوائد المجموعہ، اور اسی طریقے سے علامہ عبدالحی لکھنوی نے حنفی نے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو موضوع روایات سے متعلق الاسرار المرفوعہ کر کے لکھی ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ائمہ اور محدثین ہیں جنہوں نے رمضان، جنہوں نے رجب کے متعلق ساری روایات پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اور یہ ذکر فرمایا خاص طور سے حافظ ابن حجر نے کہ اس تعلق سے ایک بھی روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح اور حسن سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بلکہ یا تو من گھڑت ہیں یا ضعیف۔ دوستو بھائی، یہ چند باتیں اس مہینے کی فضیلت یا اس مہینے میں کیے جانے والے کام کی فضیلت، وہ چاہے نماز ہو یا روزہ، اس کے حوالے سے آپ کو مختصراً یہ باتیں ذکر کی گئی تاکہ ہم بخوبی اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ ہمارے درمیان جو بھی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں اس مہینے کی فضیلت کے تئیں، ان میں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے علاوہ جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا گیا، باقی اور کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت نہیں ہے، چاہے لوگ اس کا تذکرہ کریں یا اس کا تذکرہ نہ کریں۔ ائمہ اور محدثین نے کھول کھول کر کے ان ساری چیزوں کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ آئیے اب ذرا ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی رکھ لیں جو لوگ اس مہینے کے اندر کچھ نظر و نیاز سے متعلق کرتے ہیں۔ نظر و نیاز اس مہینے کے اندر وہ کس کی نظر و نیاز ہوتی ہے؟ جس کو آپ رجب کے کنڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ رجب کے کنڈے، یہ کنڈا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نظر و نیاز کی شیرینی کو کنڈا کہا جاتا ہے۔ نظر و نیاز کی شیرینی کو، مٹھائیوں کو، یا جو بھی چیزیں اس موقع پر تناول کی جاتی ہیں، اسی کو کنڈے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رجب کا کنڈا ایک قول مشہور ہے جو لوگوں کے درمیان جاری اور ساری، اور وہ منسوب ہے امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف، جنہیں ابو عبداللہ الصادق بھی کہا جاتا ہے، جو شیعہ مذہب کے ائمہ میں سے ایک امام ہے اور اہل سنت کے ثقہ روات میں سے ایک قابل اعتماد راوی۔ ان کے حوالے سے ایک قول مشہور ہے، لوگوں کے درمیان جاری اور ساری ہے کہ جو شخص میرے نام کا نیاز کرے گا اس مہینے کے اندر اور پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے گا، رب ذوالجلال اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ یہ قول ان کی طرف منسوب ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ دوستو اور بھائی، یہ کون ہے؟ جعفر ابن محمد، ابو عبداللہ الصادق۔ یہ کون ہے؟ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی سیرت کے حوالے سے تاریخ کے پنوں کو پلٹیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ثقہ قابل اعتماد روات میں سے ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کا تعلق ہے، نسل سے ان کا تعلق ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات ان کی طرف منسوب ہے۔ مگر آیا ثابت ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں کہی ہے؟ اس کا کوئی لتا پتہ نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ بلا سند، بغیر کسی دلیل کے ان کی طرف یہ چیز منسوب کر دی گئی اور مشہور ہو گئی، اور لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا، داخل کر لیا اپنی زندگی کے اندر۔ 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، دوسری صدی ہجری کے یہ عالم۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ کیا؟ توہم پرستی۔
مسلمان کسی دور کے اندر علم کا شہسوار ہوا کرتا تھا. علمی دلائل اور علمی اور معرفت کے حوالے سے جو چیزیں اس کے پاس پہنچتی تھیں ایسی ہی چیزوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں لیتا تھا اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوششیں کرتا تھا. ایک دور تھا. لیکن صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لے, بزرگوں کا نام لے لے, قرآن مجید کا نام لے لے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے, یا اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی شخصیت جو اس کی نگاہ کے اندر قابل عظمت ہو, ان کا نام اور تذکرہ اور ان کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے, آمنا و صدقنا کہتے ہوئے مسلمان اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے. قطعی یہ گوارا نہیں کرتا کہ آئیں, یہ ہمارے دین کا سوال ہے, یہ ہماری آخرت کی زندگی کا سوال ہے, رب ذوالجلال کو منہ دکھانے کا سوال ہے, ذرا پتہ تو لگا لیں, ذرا اس کی تحقیق تو کر لیں, اس کی حقیقت کو جاننے کی سعی اور کوشش تو کریں. اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. وہ سالہ سال تک وہ سلسلہ نہ صرف ہمارے یہاں باقی رہتا بلکہ بڑی پابندی کے ساتھ ایسی چیزوں کو بزرگوں سے لے کر کے نوجوانوں تک اور بچوں سے لے کر کے عورتوں تک سارے جتنے بھی اقسام ہیں ہماری سماج کے اندر, سارے کے سارے گروپ کے لوگ ایسی چیزوں کو بڑی ہی پابندی کے ساتھ اور بڑی قوت اور نشاط کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. توہم پرستی کیا ہے؟ توہم پرستی, توہم پرستی کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے کوئی بنیاد ہی نہ ہو, بے بنیاد چیزیں جو مسلمان کے درمیان آئیں وہ دین کا ایک نہ صرف حصہ بنتی ہے بلکہ ستون بن کر کے مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں. اس مہینے کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں, بہت ساری فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی, لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی قوت کے ساتھ اپنے دلوں کے اندر جو ایمان چھپا ہوا ہے اس کے تقاضے کو ثابت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کے وہ ان چیزوں کی تحقیق کرنے کے لیے قابل اعتماد علم والے لوگوں کے پاس جا کر کے ایسی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ شریعت کے اندر بطور عبادت کے, بطور اجر حاصل کرنے کے, ثواب حاصل کرنے کے کوئی بھی مسلمان کوئی بھی قدم اگر وہ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں پہلا سوال, یہ کام تم نے کیوں کیا؟ کس کی اجازت سے کیا؟ یہ کام تم نے کیوں کس کی اجازت سے کیا؟ اس لیے کہ شریعت صرف اللہ کے ہاتھ میں, شریعت سازی اسی کے ہاتھ میں. کوئی بھی انسان اپنی طرف سے دین کی کوئی بھی چیز, دین کا کوئی بھی معاملہ بنا نہیں سکتا, اپنی طرف سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا, دین کے حوالے سے کوئی چیز اپنی طرف سے لوگوں کے درمیان پیش نہیں کر سکتا کہ اس پر ایسا اور ایسا انسان کو اجر ملے گا اور اس کی یہ اور یہ فضیلتیں ہیں, جب تک کہ اس کا تعلق اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ جوڑا جائے اور اس کا ثبوت نہ مل جائے, اس کے دلائل اور اس کے براہین پورے آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے نہ آ جائے, اس وقت تک کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی سے بچ نہیں سکتا. رب ذوالجلال نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک بنا رکھا ہے؟ رب کا شریک کسی شخص نے بنا رکھا ہے جو شریعت سازی کرتے ہیں, جو دین کے معاملات کو اپنی طرف سے ایسے ہی پیش کرتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ شریعت سازی کا حق رب ذوالجلال کے علاوہ امتی میں سے کس کو دیا جا سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین نے
سختی کے ساتھ اس کا انکار کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کوئی نماز، اگر آپ کوئی روزہ، اگر کوئی آپ دین کا معروف کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے کرنے سے پہلے ایک اور ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ کیا یہ کام کرنے کی اجازت رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم محنتیں کریں، ہم کوششیں کریں اور پھر کوششیں اور محنتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری سخت پکڑ بھی ہو۔ آپ بطور مثال کے لیں، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں اور خطبے کے بعد نماز ہوگی۔ کتنی رکعت نماز ہوگی؟ 2 رکعت نماز ہوگی۔ 2 رکعت نماز ہوگی جس میں قرأت کی جائے گی، وہ بھی بلند آواز۔ کیا ہفتے کے بقیہ دنوں کے اندر بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سنیچر کے دن، اتوار کے دن، سوموار کے دن، منگل بدھ جمعرات کے دن، کیا اسی طرح کا کام جو ہم جمعہ کے دن کر رہے ہیں بقیہ دنوں میں بھی اسی نیت اور اسی اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دین پھیلانے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ نہیں کر سکتے، یہ قدم نہیں اٹھا سکتے، کتنا ہی مبارک کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس کے فوائد و ثمرات مسلمانوں کے درمیان کتنے ہی پھیلنے والے کیوں نہ ہو، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا نیکی نہیں ہے؟ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، کیا اس خطبے کے اندر قال اللہ اور قال رسول کے علاوہ اور بھی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں؟ تب بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی خطبہ نہیں دے سکتا جو جمعہ کے خطبے کی طرح سے ہو۔ ایسا خطبہ دینے کا مجاز صرف جمعہ کے دن اور رب ذوالجلال نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے پر اسے انجام دینا ہے۔ 2 رکعت کی جگہ پر اگر کوئی شخص ظہر کی طرح سے 4 رکعت پڑھانا چاہے خطبے کے بعد نہیں پڑھا سکتا، اسے یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، گرچہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نیکی اور دینداری ہی کا کام کر رہے ہیں، دوستو اور بھائیوں، یہ مشروع چیزیں ہیں، جانی پہچانی چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمیں پہلے ثبوت مہیا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ کوئی بھی کام رب کی خوشنودی کا اس وقت تک آپ انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہ ملے کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر اجازت آتی ہے ہاں کرو، تو یقیناً اس کام کو بڑھ کر کے کیا جائے، اور پھر جب اجازت مل جائے تو دوسری چیز ہمیں جو تلاش کرنے کی ہوتی ہے کہ طریقہ کیا ہوگا، کس انداز پر اس کام کو انجام دیا جائے۔ منمانی جو انداز بھی چاہیں ہم اپنا لیں، جو طریقہ بھی چاہیں ہم اسے اختیار کر لیں، رب ذوالجلال کی طرف سے دوسرا جواب آتا ہے، ہم ایک رسول اور نبی تمہارے درمیان بھیجے ہیں، ان کے طریقے اور ان کے اسوہ اور نمونہ پر اپنے ان کاموں کو انجام دو۔ اپنا کوئی نمونہ نہیں ہوگا، اپنا کوئی طریقہ نہیں ہوگا، اپنا کوئی انداز نہیں ہوگا، انداز ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اور اسی بنیاد پر، اس کی اہمیت کی بنیاد پر، اس کی اہمیت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تذکرہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پیاری چیز رب ذوالجلال کا کلام ہے، رب کے کلام سے بہتر کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، اور سب سے پیارا طریقہ میرا طریقہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فوراً بعد بتایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور لوگوں ہر نئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نبی کے طریقے سے اگر ہٹے تو تمہارے سامنے نئی نئی چیزیں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں تمہیں نظر آئیں گی۔ ہر نئی چیز سے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنا۔ اگر اس سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یاد رکھو وہ سارا کام جو اس انداز پر کیا جائے گا وہ سب کچھ تمہارے منہ پر مار دے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی عمل اگر کوئی انسان کرتا ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا ردن اس کے منہ پر مار دیں گے، وہ مردود ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، کسی بھی حال میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس کا کوئی درجہ اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا عمل، ساری کی ساری محنتیں اکارت اور برباد ہوگی۔ اور صرف اسی قدر نہیں ہوگا، اس کے اور بھی خطرناک نتائج کیا ہے؟ السنت تجمع والبدعۃ تفرق۔ سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ لے کر کے آئے ہیں، اس کا تلاش، اس کا پتہ لگانا اور پتہ لگا کر کے اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، یہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم بتاتی ہے، سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھی کرتی ہے۔ والبدعۃ تفرق، اور بدعتیں جو دین کے نام پر جو چیزیں لوگوں کے درمیان چل رہی ہیں اور دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو جو ایک پلیٹ فارم پر پابندی کے ساتھ موجود ہوں، پوری قوت کے ساتھ موجود ہوں، ان کی قوت کو پار پار کر دیتی ہے، انہیں متفرق راہوں پر، الگ الگ راستوں پر، مختلف دھڑوں کے اندر، مختلف تنظیموں کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر یہ بدعتیں انہیں الگ الگ کر دیتی ہیں۔ بدعتوں کا کام ہی ہے الگ کرنا، اور سنتوں کا کام ہے کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں۔ کتنی اہم ضرورت ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم ان چیزوں کا ہمیشہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ جس رسول اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اس رسول کی زندگی، اس رسول کی زندگی ان 12 مہینوں کے اندر گزرتی کیسے تھی، کیا کرتے تھے ان مہینوں کے اندر؟ کیا وہ جسے ہم نے ان مہینوں کے اندر ایجاد کر لیا ہے، بنا لیا ہے، اس کے تعلق کو جوڑ دیا ہے، کیا یقیناً یہی چیزیں اس دور میں بھی تھی؟ دیکھیں اس مہینے کے حوالے سے بڑے ہی شد و مد کے ساتھ اسراء اور معراج کے واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں کون سی تاریخ؟ 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ اللہ رب العالمین کے یہاں، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کی طرف۔ کون سی تاریخ؟ 27 رجب، مشہور، لیکن ہم پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیا ہر مشہور چیز صحیح ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا بے بنیاد چیز ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ بھی انہی بے بنیاد چیزوں میں سے ایک ہے۔ انہی بے بنیاد چیزوں میں سے ایک یہ بھی مشہور چیز ہے کہ 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہے۔ نہیں، اسراء اور معراج کے حوالے سے ائمہ سیر اور مغازی نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 27 رجب کو یہ معاملہ پیش آیا، یہ واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی، ایک تاریخ اور بھی ہے کہ 27 نہیں 25 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، 27 کے بجائے 25 کو یہ واقعہ پیش آیا، مگر یہ دونوں کی دونوں بے بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے، اور وہ ہے کہ 12 سال گزرنے کے بعد، صرف 10 سال نہیں، 12 سال گزرنے کے بعد ہجرت سے 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا۔ اور یہ قول ائمہ مغازی کے ایک نہایت ہی جلیل القدر امام نے ذکر کیا ہے، موسیٰ ابن عقبہ نے، جو ثقہ بھی ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں، اور ان کی اس قول کو بے شمار محدثین نے ذکر بھی کیا ہے اور اس کو راجح بھی قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ چیزیں جو ائمہ اور محدثین کی تحقیقات کی روشنی میں صحیح اور درست ہوتی ہیں، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ وہ چیزیں ہمارے درمیان آ نہیں پاتی، اور ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں بے بنیاد ہوتی ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ دور نہ جائیں، ایک
مشہور زمانہ کتاب جو ہمارے درمیان سیرت کی ایک عظیم الشان کتاب الرحیق المختوم، اگر آپ اسی کا مطالعہ کریں اسراء اور معراج کے بعد میں، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ 27 رجب والی بات بالکل بے بنیاد، کیونکہ سن 10 نبوی بعثت نبوی کے تعلق سے 27 رجب کا یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ بھی رجب کے اندر، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوتی ہے سن 10 نبوی میں ان کی وفات ہوتی ہے، مگر کب ہوتی ہے ان کی وفات؟ رجب، شعبان، رمضان، یعنی 2 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل یقینی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی ہے تو انہیں 5 وقت کے فرائض جو نماز ہیں وہ نہیں ملے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 5 وقتہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر فرض کیا ہے، یہ فریضہ ان کو نہیں ملا تھا۔ فرض ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اللہ رب العالمین کو پیاری ہو گئی تھی، دنیا سے وہ رخصت ہو چکی تھی، جا چکی تھی۔ اور اگر رجب کے اندر یہ بات مان لی جاتی کہ رجب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج ہوا، تو یہ نماز کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی؟ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نہایت عظیم شان واقعہ ہے۔ اس واقعے نے ہمیں 5 وقتہ نماز، 5 وقت کی نماز ہمیں دیا بطور تحفہ اور ہدیہ کے، رب ذوالجلال کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے 2 مہینے کے بعد بھی زندہ رہی، لیکن ان کو نماز کا یہ حصہ نہیں ملا۔ یہ کیسے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں یہ بے بنیاد ہے، اس کا کوئی لتا پتہ نہیں اور اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہے 27 رجب کے حوالے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مہینے کے حوالے سے جو بھی تاریخی اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، فضیلت کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، نماز اور روزے سے متعلق جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، تاریخی حوالے سے یہ جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں، یہ سارے کی ساری بنیاد ہیں۔ اور جب اس واقعے کو ثابت کر لیا گیا کہ اسراء اور معراج 27 رجب کو پیش آیا، تو لوگوں نے ایک اور چیز اس کے ساتھ جوڑی کہ اس رات میں جو شخص قیام کرے گا اور اس کے صبح میں یعنی 30 تاریخ یعنی 28 تاریخ کو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو شخص صیام کرے گا اس کے لیے فلاں اور فلاں فضیلت ہے۔ ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ جوڑ لی گئی۔ دوستو بھائیو، ضرورت ہے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لیں۔ فضیلت کی چیزیں جو ثابت ہیں، جو چیزیں یقینی ہیں، جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیوں نہ آگے بڑھ کر کے ان چیزوں کو گلے لگائیں۔ آپ فضیلت چاہتے ہیں، آپ اجر اور ثواب چاہتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ رب ذوالجلال نے فرض کیا ہے جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں، جو اسراء اور معراج کے ساتھ اس امت کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ سستی اور کاہلی ان نمازوں کے حوالے سے جو ہر شخص کے اوپر رب ذوالجلال نے فرض کیا ہے، آخر یہ سستی اور کاہلی اور پھر دوسری طرف وہ اجر اور ثواب، یہ دونوں چیزیں کہاں آتی ہیں، کہاں میل کھاتی ہیں؟ دوستو اور بھائیو، اگر یقیناً ہمارے دلوں کے اندر سچائی ہے، تڑپ ہے اور ان چیزوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، تو جو چیزیں ثابت ہیں ان ثابت چیزوں کو پتہ لگا کر کے اور ان چیزوں کی پابندی کریں۔ سالانہ چیزوں میں سے رمضان المبارک کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے ذوالحجہ کی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اور اگر آپ ہر مہینے کو دیکھیں، 3 دن جو ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15، ان دنوں کے روزے کی فضیلت ہے۔ ہفتہ واری اگر آپ دیکھیں تو سوموار اور جمعرات کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اور نماز کے حوالے سے وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کتنے اچھے اور پیارے لوگ تھے جو رات کی نیندوں کو قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور اس کے سامنے گریہ جاری کرتے تھے، کم سوتے تھے، رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تہجد اور قیام اللیل کے ذریعے سے راتوں کو آباد کرتے تھے۔ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر آتا اور وہ کہتا ہمارے بندوں میں سے کون ہے جو ہم سے سوال کرے،
جو ہم سے مانگے ہم اس کی مانگ کو، ہم اس کے سوال کو پورا کریں گے، اور جو ہم سے اپنی حاجت روائی، اپنی مشکل کشائی، اپنے مصائب اور اپنی ساری چیزوں کا سوال کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی ساری چیزوں کو پورا فرماتا ہے۔ یہاں ہم نظر و نیاز جو شرکیہ کام ہیں رب کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، اس مہینے کے اندر اس کا ایک حصہ بنا کر کے لوگوں کے درمیان اس کو عام کر رہے ہیں، اور اس کا ایک حصہ بنا کر کے اور اس کو عبادت سمجھ کر کے اس پر قائم اور دائم ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ایک شرکیہ چیز اور وہ بھی بے بنیاد چیز اور ایک غلط نسبت کے ساتھ، اور مسلمان اس کو اختیار کرنے کے لیے سر پر پیر رکھ کر کے دوڑتا بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں سوچتا کہ یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بطور تحفہ کے، بطور ہدیہ کے اور بالکل ثابت شدہ ہیں، ایسی چیزوں کو ہم آگے بڑھ کر کے گلے لگائیں، انہیں اختیار کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربان ہوگا اور ہمیں ان کا اجر دے گا، کیونکہ نبی کے طریقے پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں، ان کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کوئی تردد نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیو، ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ مسلمان ایک پختہ قوم، علم اور عمل کا ایک مینار ہے جو لوگوں کے لیے رہنما بنا کر کے برپا کی گئی ہے۔ ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی اور دیگر لوگوں کی ہمت اور حوصلے سے ان چیزوں کو خود سیکھیں۔ سیکھنے والی یہ قوم ہے، اور لوگوں کو سکھائیں، سچائی خود بھی اپنائیں، اور سچائی کی دعوت پورے عالم کو دیں۔ ایسا اگر وہ کرتی ہے تو یقیناً اپنے نبی کا نام بھی روشن کرتی ہے، اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو کچھ بھی رب ذوالجلال نے اسے دیا ہے اس کو سارے لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے اور اس کو غالب بنانے کے لیے جو قدم اس کو اٹھانا تھا یقیناً اس کو اٹھا کر کے سارے لوگوں کے لیے وہ ایک عظیم تحفہ پیش کرے گی جو اس کے نام اعمال کے اندر اللہ رب العالمین رکھے۔ بار الہ سے دعا ہے کہ ہم تمام بھائیوں کو کتاب و سنت کے راستے پر چلائیں، سنت کے راستے پر ہم چلائیں، علم کے راستے پر چلائیں، ہر طرح کی بدعتوں سے، ہر طرح کے رسم و رواج سے، ہر طرح کی عادتوں اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم